جناب شعیب کے قوم کے متکبروں نے جناب شعیب کو کیا دھمکی دے ڈالی، اور جناب شعیب کے ماننے والوں نے دین کیوں نہیں چھوڑا اور اپنے دین پر کیوں باقی رہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی طرف۔ نکات۔ حضرت شعیب کے مخالفین بڑی جسارت کے ساتھ کہا کرتے تھے، اور کہاں ہے خدا کا قہر و غضب، جبکہ ان کے ماننے والے اور آس پاس کے لوگ خدائی مدد کے منتظر تھے۔ اسی لیے آیت دونوں تمناؤں کا جواب دے رہی ہے، تاکہ نہ تو کفار مغرور ہو جائیں اور نہ ہی مومن مایوس ہوں۔ تو ہم نے اس آیت کے خاص نقطے کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا خاص پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر کی ذمہ داری اللہ کے حکم اور دین کو پہنچانا ہے۔ اس چیز کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں لوگ بھی آزاد ہیں اور اختیار رکھتے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء آئیڈیالوجی میں یا دین الہی میں انبیاء کے مقصد اور مشن پر ایمان اہم ہوتا ہے، یعنی اس چیز پر ایمان جس کے لیے میں آیا ہوں۔ نمبر 3، حق اور باطل کے طرفداروں کی تاریخ کو اس حوالے سے غور سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کے کاموں کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 4، لوگوں میں سے ایک گروہ کا کافر ہو جانا ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہ دے، کیونکہ حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 5، جو یہ جانتا ہے کہ خدا بہترین اور برترین فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جزا اور سزا کے لیے بےتابی نہیں کرتا، اور دوسروں کے فیصلے سے بھی نہیں گھبراتا، اسے دوسروں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 88 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، اگرچہ ہم اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو تو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔
نکات: زور زبردستی، دیش سے نکالنے اور جلا وطنی کی دھمکی تقریباً ہر نبی کو ملتی رہی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر آیا ہے کہ کافروں کی طرف سے اپنے پیغمبروں کو ایسی زور زبردستی اور دھمکیاں اکثر دی جاتی رہی ہیں۔ کفار اپنے انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ کوئی بھی نبی رسالت سے پہلے مشرک یا بت پرست نہ تھا، اس کے باوجود مشرکین کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم تھا۔ عملی طور پر رسالت کی ذمہ داری ملنے کے بعد عزم، ارادے اور مضبوط حوصلے کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ لہٰذا لتعودن کا خطاب انبیاء کے پیروکاروں کے لیے ہے، خود انبیاء کے لیے یہ خطاب نہیں ہے۔ تفسیر نمونہ۔ ہم نے آیت کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، سماج کے بڑے اور متکبر لوگ انبیاء کے دشمن تھے۔ نمبر 2، دلیل پیش کرنا اور منطق کے ذریعے بات کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن کافروں کا طریقہ کار زور زبردستی اور دھمکی ہے۔ نمبر 3، مبلغین کو دشمنوں کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس راستے میں قتل اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں ہمیشہ رہی ہیں۔ نمبر 4، عقائد کو زبردستی تھوپنا کفار کا طریقہ کار ہے اور زبردستی کے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 5، کفار کے جاہلانہ سلوک کے مقابلے میں ادب، نرمی اور حکمت بھری باتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ نکات: ملت کے معنی دین، مذہب اور دھرم ہے، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اس جیسے موارد میں فتح سے مراد کسی راہ حل اور نتیجے تک پہنچنے کے لیے فیصلہ کرنا ہے، یعنی آخری فیصلہ خدا فرماتا ہے تاکہ راہ حل سجھائی نہ دینے والی حالت سے باہر نکلے اور کوئی راستہ دکھائی دے۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکار دلیلوں کی بنیاد پر دین کو قبول کر چکے تھے، ہوس اور نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں، لہٰذا وہ اسے کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے ذیل میں ذکر ہوئے نکات۔ اب بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، دین سے پلٹنا اور حق کا عقیدہ چھوڑ کر باطل عقیدہ اپنانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا قائل ہونا، خدا پر بہتان اور اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے برابر ہے۔ نمبر 2، شرک سے دوری کے بعد اسیر ہونا اور توحید اختیار کرنا نجات کا راستہ ہے۔ نمبر 3، مومن کسی بھی صورت میں اپنے عقیدے کے بارے میں سودے بازی نہیں کرتا، راہ حق سے کبھی منہ نہیں موڑتا، اس کے نزدیک پچھلے پاؤں پلٹ جانا منع ہے اور ہر جگہ مصلحت اور خاموشی سے کام لینا بھی قابل قدر نہیں ہے۔ نمبر 4، ہدایت یا گمراہی ارادے الہی کے دائرے میں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونے اور اس کی ربوبیت کو قبول کرنے کی دلیل اس کا بے انتہا علم ہے۔ نمبر 6،
اللہ تعالیٰ پر ہمارے توکل کرنے کی دلیل بھی اس کا ہر چیز پر علم مطلق ہے۔ نمبر 7، ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اسی پر توکل کریں۔ نمبر 8، دشمن کی ہر ناپاک اور سازشی پیشکش کو ٹھکرا کر خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ نمبر 9، خدا پر اپنے تمام فیصلوں کو چھوڑ دینا توکل، تسلیم و رضا کی ایک مثال اور مصداق ہے۔ نمبر 10، دعا میں اپنی حاجت کے اعتبار سے ہی اللہ کے نام کو پکارنا اور واسطہ دینا چاہیے، چونکہ ایسے موقع پر فتح کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا کو خیر الفاتحین کہہ کر پکارتے ہیں۔ نمبر 11، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ہر طرف کا پورا علم اور پوری جانکاری کی ضرورت ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق اسی کا ہے جو ہر چیز کی جانکاری اور علم رکھتا ہے۔ نمبر 12، قضاوت اور فیصلہ دینا خدا کی ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 13، انبیاء کا مقصد حق بات کو ثابت کرنا اور اسے صحیح مقام تک پہنچانا ہے، نہ یہ کہ اپنی بات کو۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ جناب شعیب کی قوم کے متکبروں نے جناب شعیب اور ان کے ماننے والوں کو یہ دھمکی دے ڈالی کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے باہر نکال پھینکیں گے، لیکن اس کے باوجود جناب شعیب کے ماننے والوں نے اس دھمکی کو نظر انداز کر دیا اور اپنے دین پر اٹل رہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔